Assalamu alaikum, class 9. Today we are going to start our chapter number 4 that we started it in the last class. The name of the chapter was Women's Empowerment, Pakistan ko Khawateen ko Ba-Ikhtiyar Banana. We started the topic قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام میں خواتین کے حقوق, women's right in Islam in the light of Quran and Sunnah. We started this chapter in the last class. ٹھیک ہے, we have to continue this chapter. تو اب ہم پڑھ رہے تھے کہ اسلام نے عورت کو, ویمن کو کتنا زیادہ امپاور کیا ہے کہ وہ سوسائٹی میں اپنا رول جو ہے وہ پلے کرے. ٹھیک ہے, اس میں ہم نے کچھ پورشن کور کر لیا تھا. اب ہم یہاں سے شروع کریں گے پیج نمبر 96 سے. تو اسلام نے عورت کو مساوی حقوق دیے ہیں. مساوی حقوق مینس ایکول رائٹس دیے ہیں. یہ جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے جو جنرلی لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ اس کی حیثیت کم ہے یا آدمی جو ہے اس کی سپیریورٹی ہے, تو وہ اسلام نے ڈسکریج کیا ہے. اور اسلام اسٹریس کرتا ہے اپون دی ایکویلٹی آف بوتھ مین اینڈ ویمن. ٹھیک ہے, تو اسلام جو ہے اس نے عورت کو مساوی برابر کے حقوق دیے ہیں. اس کی عزت کا تحفظ کیا ہے, اور وراثت میں حق جو انہیریٹنس ہے اس میں اس کا حق رکھا ہے. جو باپ کی پراپرٹی ہوتی ہے اس میں عورت جو ہے وہ بھی حقدار ہوتی ہے, حق کے مہر. اور جو شادی کے وقت جو کہ مہر کا جو ایک حق ہے وہ بھی دیا گیا اس کو کہ وہ پیسہ جو ہے, کچھ پیسہ وہ اس کے نام پر کیا جاتا ہے. پھر خلا کا حق, اور قرآن نے اور اسلام نے عورت کو خلا کا بھی حق دیا ہے کہ اگر وہ نہیں رہنا چاہتی شوہر کے ساتھ اور وہ اس کو طلاق نہیں دے رہا تو وہ خلا لے سکتی ہے, اپنے اون پر سپریشن جو ہے وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے. پھر تعلیم و تربیت کا حق دیا ہے, اس کو بھی تعلیم کا اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ایک بیٹے کو یا جتنا کہ آدمی کو. اور علیحدگی کی صورت میں عورت رکھنے کا حق, اور ایک بہت بڑا رائٹ جو اسلام نے پرووائڈ کیا ہے عورت کو, دیٹ از کہ اگر وہ خلا لے لیتی ہے یا سپریشن ہو جاتی ہے یا وہ نہیں رہنا چاہتی شوہر کے ساتھ, تو اولاد جو ہے وہ عورت کو دی جاتی ہے, ماں کو رکھنے کا حق ہوتا ہے ایٹ دی اسپیسیفک ٹل دی اسپیسیفک ایج, جب تک بچے جو ہے وہ بالغ نہ ہو جائے. اور رائے دہی کا حق, رائے دہی ہوتا ہے اپنی رائے کا اظہار کرنا, مینس کہ ووٹنگ میں بھی اس کا حق ہے کہ وہ جس پارٹی کو, جس حکمران کو چاہے وہ ووٹ دے سکتی ہے. اور مشاورت کا حق, اور اس کے پاس ایک حق یہ بھی ہے کہ اس سے آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں, صلاح مشورہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اگر عورت کے پاس ذریعہ روزگار ہو, اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو اسلام نے بہت کلیئر کر دیا ہے عورتوں کے لیے, کہ اگر وہ کوئی جاب کر رہی ہے یا وہ ارننگ ہینڈ ہے تب بھی اسٹل اسلام جو ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ اولاد کی کفالت کرے, کہ وہ جو بچے ہیں ان کو ریز کرنے کی رسپانسبلٹی اس کے اوپر نہیں ہے. کہ اگر وہ ارننگ ہینڈ ہے اور شی از ارننگ اے ہینڈسم انکم, اگر وہ اچھی تنخواہ لے رہی ہے, اچھا پیسہ کما رہی ہے, اسٹل شی از ناٹ باؤنڈ ٹو فلفل دی جو بچوں کے رائٹس ہیں, بچوں کی جو اکنامیکل جو ہیں وہ جو ان کی خواہشات ہیں ان کو پوری کرنے کی, یا جو ضروریات ہیں مطلب ان کی اسکولنگ, ان کا کھانا پینا, اس کی وہ ذمہ دار نہیں ہے. یہ رسپانسبلٹی
اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر نہیں ڈالی کہ وہ اولاد کو ریز کرے، اولاد کی کفالت کے اوپر خرچ کرے، اور یہ ذمہ داری جو ہے یہ والد کی ہے، یہ ذمہ داری جو ہے وہ ہسبینڈ کو دی گئی ہے، فادر کو دی گئی ہے، یہ ماں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی شکل میں اسلام نے ہر رشتے سے عورت کا ترکے میں حصہ رکھا ہے، اور صرف باپ کی جائیداد میں ہی وہ حصے دار نہیں ہے، بلکہ بہن، بیٹی، بیوی کی شکل میں بھی اسلام جو ہے اس نے ہر ریلیشن شپ کے اکارڈنگلی عورت کا جائیداد میں حصہ رکھا ہے، ترکے میں حصہ رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام میں عمل اور اجر میں عورت اور مرد مساوی ہیں۔ اسلام جو ہے وہ یہ بات کہتا ہے کہ جو بھی عمل انسان کرے گا، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، اس میں وہ دونوں برابر ہیں۔ کوئی بھی اگر عورت چوری کرے گی تو وہ بھی اتنی ہی سزا کی مستحق ہے جتنا کہ اگر کوئی آدمی چوری کرے گا تو وہ سزا کا مستحق ہے۔ تو عمل اور اجر کہ کسی کام کا کرنا اور کسی کام کی سزا پانا، اس میں عورت اور مرد جو ہیں وہ برابر ہیں۔ جتنی سزا عورت کو ملے گی، جتنی سزا آدمی کو ملے گی کسی غلط کام کی، اتنی ہی سزا جو ہے وہ عورت کو بھی ملے گی کسی غلط کام کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن پاک میں واضح کر دیا گیا ہے، بہت کلیئر بتا دیا گیا ہے کہ مردوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کیے، ٹھیک ہے۔ مرد اگر کوئی اچھے کام کرتے ہیں تو انہیں اس کا ثواب ملے گا، اور عورتوں کو ان کاموں کا ثواب ہے جو انہوں نے کی، اور عورتوں کو بھی ان کاموں کا ثواب ملے گا جو انہوں نے کیے، ٹھیک ہے۔ مثلاً اگر عورت اچھا کام کرے گی تو اسے بھی ثواب اتنا ہی ملے گا جتنا کہ مرد کے اچھا کام کرنے پہ اسے ملے گا۔ اور اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگتے رہو، ٹھیک ہے، اور اللہ سے دعا کرتے رہو، اللہ سے اس کے فضل اور کرم کے لیے دعا کرتے رہو کہ وہ آپ لوگوں کے اوپر کرم کرے اور فضل کرے۔ اور مزید جو ہے وہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، اور جو نیک کام کرے گا مرد ہو یا عورت، جبکہ وہ صاحب ایمان بھی ہوگا، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے، اور ان کی جو ہے تل برابری حق تلفی نہ کی جائے گی۔ اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو نیک کام کریں گے، جو اچھے کام کریں گے، جو صالح کام کریں گے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں، اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے مرد اور عورت میں، اس بات کو میک اٹ ویری کلیئر۔ اگر عورت ہو یا مرد ہو، وہ اس بات پر ڈسٹنگوش نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ ڈسٹنگوش کی جائے گی کہ وہ کتنا اچھا کام کر رہی ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، جبکہ وہ صاحب ایمان بھی ہوگا، اور جبکہ وہ ایمان رکھتا ہوگا، اس کا خدا پر یقین ہوگا، تو ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور جو لوگ اچھے کام کریں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے، اپارٹ فرام دیٹ کہ وہ عورت ہیں یا مرد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان کی تل بھر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، اگر وہ اچھا کام کرے گی تو وہ جنت میں جائے گی، اور تل بھر بھی ذرا سی بھی اس کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ ہم کسی کو بھی اس بیس پر جنت نہیں نکالیں گے کہ وہ عورت ہے، بلکہ عورت اور مرد جو ہے وہ ایکولی جو ہے وہ حق رکھتے ہیں، اگر وہ نیک کام کرتے ہیں جنت میں جانے کا۔ قرآن پاک کے علاوہ کئی احادیث رسول میں بھی عورتوں کے حقوق و فرائض اور ان کی معاشرے میں اہمیت کا ذکر موجود ہے۔ اور یہ تو ہم قرآن پاک کی بات کر رہے ہیں، قرآن پاک کی جو آئمہ پڑھا ہے، لیکن اس کے علاوہ کئی احادیث ہیں جو رسول پاک سے منسوب کی کہی گئی ہیں، اس میں بھی عورتوں کے حقوق اور فرائض اور ان کی معاشرے میں جو اہمیت ہے اس کا ذکر ہے، کہ رسول پاک جو ہیں وہ بھی سٹریس کرتے ہیں اور
عورتوں کے حقوق کے اوپر اور عورتوں کا جو معاشرے میں حق ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سٹریس کرتے ہیں. اور خود تو جہان کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رسول پاک نے خود فرمایا کہ وہ شخص جس نے 2 لڑکیوں کی کفالت کی، تو ٹھیک ہے، جس نے 2 لڑکیوں کو پالا، تو میں اور وہ جنت میں اس طرح داخل ہوں گے جس طرح میری یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں، کہ میں ان لوگوں سے اتنا قریب ہوں گا جس طرح ہماری یہ 2 انگلیاں قریب ہیں. کن لوگوں کے؟ ان لوگوں کے، اس شخص کے جس نے اپنی 2 بیٹیاں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے پالی ہوں گی، ان کے میں اتنا قریب ہوں گا. اور ہم جو ہے وہ جو ہمارا مطلب وہ شخص جس نے 2 بیٹیاں پالی ہوں گی، اس کے ساتھ میں جنت میں اس طرح داخل ہوں گا جس طرح 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں. ٹھیک ہو گیا. خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، اور ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کہ جب بھی تم کوئی فیصلہ عورتوں کے متعلق کرو، کئی عورتوں کے متعلق بات کرو، تو تم عورتوں کے متعلق فیصلہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو کہ وہ تم جب بھی عورتوں کے معاملے میں کوئی کام کرو، عورتوں کے متعلق کوئی بھی فیصلہ کرو، عورتوں کے متعلق جب بھی کوئی بات کرو، تو تم اللہ سے ڈرو. تم ایسے کرو جس طرح اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ کا جو عذاب ہے اس سے تم ڈرو. اللہ سے ڈرو جب بھی تم عورتوں کے متعلق کوئی فیصلہ کرو یا عورتوں کے ساتھ کوئی معاملہ کرو. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ بیٹیوں کو زندہ جلا دو، بیویوں کے اوپر ظلم و ستم کرو، یہ سب باتیں غلط ہیں. ایون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جب عورتوں کے درمیان کوئی تم معاملہ کرو، عورتوں کے ساتھ ڈیلنگز کرو، تو اللہ سے ڈرو. دیکھو کہ اللہ، ایسے سمجھو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. دوسری جگہ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا. اور دوسری جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جس کے پاس 3 لڑکیاں، 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، تو وہ ان بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بہت اچھے طریقے سے رہے، تو جنت میں وہ ضرور جائے گا. تو وہ شخص جو اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اچھے طریقے سے ڈیل کرے گا، اچھے طریقے سے رہے گا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، تو وہ جنت کا حقدار ہوگا، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. ٹھیک ہے. ناؤ نیکسٹ پیج نمبر 97. ٹھیک ہو گیا بیٹا. اب نیکسٹ پیج پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین آسان ہے، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کو مشکلات میں نہ ڈالو. کہ ہمارا مذہب جو ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بہت آسان ہے، وہ مشکل نہیں ہے. اور لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، لوگوں کو مشکل میں مت ڈالو، لوگوں کو اسلام کے بارے میں صحیح معلومات دو. اور ویسٹ میں جو مغرب کے لوگ ہیں وہ ہمیں اس وجہ سے جاہل کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم عورتوں کا اسلام میں کوئی اچھا رول نہیں ہے، وہ ہمیں اس وجہ سے جو ہے وہ برا سمجھتے ہیں. لیکن ہم ان کو بتائیں کہ اگر ہم ان کو یہ بتائیں کہ اسلام جو ہے وہ عورت کے حقوق
کے اوپر کتنا زیادہ سٹریس کرتا ہے، کتنا زیادہ زور دیتا ہے، تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں، کیونکہ ان کے پاس بھی ایسے عورتوں کے بارے میں رائٹس نہیں ہیں، عورتوں کے رائٹس وہاں بھی اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں جتنے کہ مسلمانوں میں ہے، جتنے کہ اسلام نے عورت کو حقوق دی ہیں اتنے تو مغرب کی عورت کے پاس بھی نہیں ہے، اور جتنا تحفظ اسلام نے پرووائڈ کیا عورت کو اتنا ویسٹرن عورت بھی محفوظ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہماری پروجیکشن غلط ہوتی ہے، ویسٹرن ورلڈ کو غلط انفارمیشنز ملتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ ہمیں بیکورڈ کنسیڈر کرتے ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے مذہب کو آسان بناؤ، لوگوں کے لیے مشکل مت بناؤ، اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، خود بھی آسان زندگی گزارو، خود بھی آسان زندگی گزارو، اور دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کرو، رحم دلی سے پیش آؤ، اور لوگوں کے ساتھ اتنا ہارش ایٹیٹیوڈ نہ رکھو کہ لوگ جو ہیں وہ مشکلات میں پڑ جائیں، لوگوں کو مشکلات میں مت ڈالو۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے عورت کو نہ صرف باوقار بنایا ہے بلکہ اسے چادر اور چار دیواری کی صورت میں بھی تحفظ عطا کیا ہے۔ اور اسلام جو ہے وہ ایک ایسا مذہب ہے جس میں عورت کو بہت زیادہ ڈگنیٹی دی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک کی جب بیٹی بیٹی ان کے پاس آتی تھیں یا وہ بیٹی سے ملنے جاتے تھے تو وہ اپنی بیٹی جب انٹر ہوتی تھیں آتی تھیں تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے بی بی فاطمہ کو دیکھ کے، تو اتنا زیادہ وہ اپنی بیٹی کی رسپیکٹ کرتے تھے، ریگارڈ کرتے تھے۔ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے عورت کو صرف ڈگنیٹی نہیں دی، صرف باوقار نہیں بنایا، صرف اس کو نام کی سمبولیکلی عزت نہیں دی، بلکہ اسے چادر اور چار دیواری کی صورت میں بھی تحفظ فراہم کیا ہے، اور یہ رسپانسبلٹی بنائی ہے کہ باپ جو ہے وہ بیٹیوں کو تحفظ فراہم کرے، گھر کی صورت میں شوہر جو ہے وہ بیویوں کو تحفظ فراہم کرے گھر کی صورت میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا واقعہ ایک نمایاں مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے عورتوں کے رتبے کو اجاگر کرتا ہے، اور جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا انسیڈنس ہے وہ ایک بہت پرومیننٹ ایگزامپل ہے عورتوں کی عزت کی، اور وہ رتبہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اور جو اللہ تعالیٰ کے سامنے عورتوں کے رتبے کو اور زیادہ پرومیننٹ کرتا ہے، اس کی مثال جو ہے وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی خاطر وہ کوہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی تاکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خوراک اور پانی مہیا کر سکے۔ تو حضرت ہاجرہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ہیلپ کی خاطر وہ جو کوہ صفا تھا، صفا کا پہاڑ اور مروہ کا پہاڑ کے درمیان وہ دوڑی، وہ بھاگی تاکہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی اور فوڈ جو ہے وہ پرووائڈ کر سکے۔ ٹھیک ہے، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ صفا اور مروہ کے درمیان ان کا بھاگنا جو تھا وہ حج کا ایک عظیم رکن بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ ان کا یہ بھاگنا اتنا زیادہ پسند آیا کہ انہوں نے حج کے دوران صفا اور مروہ کے درمیان جو بھاگنا تھا اس کو حج کا ایک امپورٹنٹ رکن بنا دیا، اور تمام عورتوں اور مردوں پر لازم ہو گیا کہ وہ حج کی تکمیل کے لیے ان کی پیروی کریں، اور ہر وہ شخص جو کہ حج کرنے جاتا ہے اس کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، بھاگنا جو ہے وہ لازمی رکن جو ہے وہ ہر مرد و عورت پر وہ لازم ہو گیا، اور وہ حج کی تکمیل کے لیے حضرت ہاجرہ کی پیروی کریں۔ اور اس واقعے سے اسلام میں عورتوں کی حیثیت اور اہمیت ظاہر ہوتی ہے، اور یہ وہ واقعہ ہے جس سے کہ اسلام میں عورتوں کا مقام، عورتوں کی عزت اور عورتوں کا جو اہمیت ہے وہ اس واقعے سے بہت زیادہ ظاہر ہو گئی۔ ٹھیک ہے،
ہم جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ ہمیں زیادہ تر اسی لیے کرٹیسائز کرتا ہے کہ ہم عورتوں کو ان کا ڈیو شیئر نہیں دیتے، ڈیو حق نہیں دیتے، ڈیو رسپیکٹ نہیں دیتے، کہ ان کو جو پکچر پورٹرے کی گئی ہے، جو ہم نے ویسٹرن ورلڈ کو میڈیا نے پکچر پریزنٹ کی ہے مسلمان عورتوں کے لیے، وہ کوئی بہت زیادہ پازیٹیو نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اسلام کو بہت ڈیٹیل میں پڑھیں تو وہ بہت سارے رائٹس ایسے ہیں جو عورتوں کو دیے ہیں جن کا ایون عورتوں کو خود بھی نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جزیرہ نما عرب کی ایک دولت مند خاتون تھی، اور رسول پاک کی جو پہلی بیوی تھی حضرت ختیجہ، وہ عرب کی ایک بہت دولت مند خاتون تھی۔ یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ بہت مالدار خاتون تھی، وہ بہت زیادہ پیسہ جو تھا وہ ان کے پاس تھا، اور ان کا مکہ معظمہ میں ایک تجارتی مرکز تھا، اور وہ بزنس ویمن تھیں، اور جو مکہ معظمہ تھا اس میں ان کا ایک بزنس سینٹر تھا، ان کا تجارتی مرکز تھا جسے وہ خود ڈیل کرتی تھیں، خود سنبھالتی تھیں۔ وہ اپنے جو بزنس میٹرز تھے ان کو انہوں نے کسی کے اوپر نہیں ڈالا ہوا تھا، بلکہ وہ ان کو خود دیکھتی تھیں، اور ان کا جو حضرت خدیجہ تھیں، ان کا جو سامان تھا بزنس، جس کا وہ بزنس کرتی تھیں، ان کا تجارتی سامان جو تھا وہ شام جیسے دور دراز ممالک کی منڈیوں تک جاتا تھا، اور ان کا سامان بھی شام کی منڈیوں میں جاتا تھا، بزنس سینٹرز میں جاتا تھا، جہاں پر باقی کے بزنس جو بزنس مین تھے ان کا سامان جاتا تھا۔ مطلب ان کا بزنس اتنا زیادہ فلرشڈ تھا، اتنا زیادہ اس وقت ٹاپ پر تھا کہ ان کا بھی جو بیسٹ سیلرز تھے ان کے ساتھ ان کا سامان جاتا تھا، اور جو شام کی بہترین تجارتی مرکز تھا وہاں پر ان منڈیاں جو تھیں وہاں شام کی دور دراز، جو کہ بہت مطلب سفر قریبی نہیں تھا، وہاں تک ان کا سامان دوسرے بزنس مین کے ساتھ جاتا تھا۔ اور حضرت ختیجہ انہا کے کاروبار کی کامیابی کو اس طرح دیکھا جاتا ہے کہ جب قبیلہ قریش کے تجارتی قافلے دوسرے ممالک کو جاتے تھے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قافلہ قریش کے سارے قافلوں کے برابر ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اتنا زیادہ ان کو اسلام میں امپورٹنس ہے کہ جب قبیلہ قریش جو تھا، قریش کا قبیلہ، وہ اپنے تجارتی قافلے لے کر دوسرے ممالک کی طرف جاتے تھے تو حضرت ختیجہ کا جو قافلہ ہوتا تھا وہ بھی قریش کے باقی تمام جو قافلے تھے ان کے ساتھ برابر میں جاتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ وہ چونکہ عورت کا قافلہ ہے اس لیے وہ سب سے پیچھے آئے گا۔ اب آج کل تو یہی ہوتا ہے نا کہ لوگوں کا جنرل مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی گاڑی چلا رہا ہے تو وہ بہتر گاڑی چلا رہا ہے، وہ آگے ہوگا، اور اگر کوئی عورت گاڑی چلا رہی ہے تو ایک جنرل اسمپشن یہ ہے کہ وہ پیچھے، ذرا اس کو پیچھے چھوڑ دو، اس کو پیچھے۔ لیکن وہاں پر کوئی اسلام میں کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ جتنے بڑے بڑے قافلے تھے اور جتنے بڑے بڑے اس وقت کے بزنس مین تھے ان کے ساتھ برابر جایا کرتا تھا حضرت ختیجہ کا قافلہ، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا کہ معاشرتی اصلاحات کے لیے جدوجہد کا سلسلہ اہم پہلو دنیا اور عرب کے مظلوم اور محکوم طبقات خصوصاً خواتین، خدام اور یتیموں کو بنیادی حقوق مہیا کرنا ہے۔ اور رسول پاک نے بھی اس بات پر بہت زیادہ زور دیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنا سوشل سسٹم امپروو کریں، اگر ہم اپنے سوشل ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی بہتر ہو جائے، ہماری سوسائٹی ریفارمڈ ہو، ہماری سوسائٹی میں بہتری ہو، اصلاحات آئیں، تو ہمیں جو ہے وہ عرب کے جو مظلوم طبقات ہیں، وہ طبقات جو کہ بہت زیادہ
اسٹرانگ نہیں ہے، پریویلیجڈ نہیں ہے، اور جو محکوم طبقات ہیں، جو کسی کے انڈر آتے ہیں، جو سبارڈینیٹس ہیں، خاص طور پہ عورتیں اور خدام جو کہ ہمارے ملازمین ہیں، جو ہماری خدمت کرتے ہیں، اور ہمارے یتیم جو ہیں جن کے باپ جو ہیں وہ دنیا میں نہیں ہیں، ان لوگوں کو، عورتوں کو، خدام کو اور یتیموں کو بنیادی حقوق جو ہیں وہ مہیا کیے جائیں، تبھی ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ریفارم ہوگی، تبھی ہماری سوسائٹی جو ہے وہ اس میں اصلاحات ہوں گی اور وہ بہتری کی طرف جائے گی. ٹھیک ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے نام، یہ وہ نامور خواتین ہیں، یہ وہ مشہور خواتین ہیں، اور یہ عورتوں کی وہ لائیو اگزامپلز ہیں، زندہ مثالیں ہیں، جو ظلم و جبر کے سامنے ثابت قدم رہیں، کہ ان کے اوپر اتنے ظلم ہوئے لیکن پھر بھی وہ ڈٹرمنٹ رہیں، پھر بھی وہ مضبوط رہیں، اسٹرانگلی کھڑی رہیں، اور مشکل کی گھڑیوں میں اور جو ٹف سچویشنز تھی، گھڑیاں تھیں، اس میں مسلم خواتین جو تھیں ان کی رہنمائی کرتی رہیں، ان کو لیڈ کرتی رہیں، ان کو جو ہیں وہ ان کے لیے اگزامپل بنی رہیں، اور وہ بالکل بھی کسی مشکلات سے گھبرائی نہیں، اور وہ ثابت قدم رہی. اور ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں میں بحیثیت انسان ہمیں انسانیت دیکھنی ہے، ہیومینٹی دیکھنی ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ وہ عورت کر رہی ہے کام یا آدمی کر رہی ہے. جسٹ فار ایگزامپل کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی طوفان آ جاتا ہے، ہاں، جہاں ایک اور بڑی اچھی ایگزامپل آپ لے سکتے ہو کہ جس طرح کرونا وائرس نے ہٹ کیا، تو ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کتنے میل ڈاکٹرز تھے جنہوں نے سرو کیا لوگوں کو. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ کون سا ڈاکٹر آدمی تھا، کون سی ڈاکٹر عورت تھی. ہم نے یہ دیکھا کہ ڈاکٹروں نے کتنا کام کیا. اس میں خواہ وہ ڈاکٹر عورت ہو، خواہ وہ ڈاکٹر آدمی ہو، ہمیں اس سے کوئی کنسرن نہیں، بلکہ وی آر کنسرنڈ ود دیئر جاب. ہمیں ان کی جینڈر سے کوئی کنسرن نہیں تھا. تو عورتوں اور مرد ڈاکٹرز جو تھے دونوں، انہوں نے جو ہیومینٹی تھی، انسانیت تھی، اس کی خدمت کی. تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ عورت اچھا کام کر رہی ہے یا مرد اچھا کام کر رہا ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں بحیثیت انسان، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اللہ کی نگاہ میں دونوں برابر ہیں. تو اللہ کی نگاہ میں بہتر کون ہے، عظیم کون ہے؟ وہ ہے جس نے اچھا کام کیا، اور ان کو آخرت میں اپنے اپنے اعمال کے مطابق سزا اور جزا دی جائے گی. وہ انہوں نے اس دنیا میں سر انجام دیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے سامنے عورت ہے یا مرد ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے، کسی کو رتبہ دیتے ہوئے اس کی نظر میں سب برابر ہیں، کہ آخرت میں کس کے اعمال جو ہیں وہ بہتر ہیں. آدمی کے اعمال بہتر ہے یا عورتوں کے اعمال جو ہیں وہ یہ بتانے سے بہتر نہیں ہوتے کہ میں بہتر ہوں، یہ کہنے سے بہتر نہیں ہوتے کہ میں بہتر ہوں چونکہ میں آدمی ہوں اس لیے میں بہتر ہوں. نو، دس از ناٹ اے ہارڈ اینڈ فاسٹ رول، دس از ناٹ اے کرائٹیریا. کرائٹیریا کیا ہے؟ کہ آپ کے اعمال کے اچھے ہوں. عورت کے اعمال اچھے ہوں گے تو اس کو جزا ملے گی، آدمی کے اعمال اچھے ہوں گے تو اس کو جزا ملے گی. ٹھیک ہے. اور کیا کرائٹیریا ہوگا آخرت میں جج کرنے کا انسان کو؟ وہاں کوئی عورت اور کوئی مرد نہیں ہوگا، وہاں انسانیت ہوگی. اور کیا کرائٹیریا ہوگا جج کرنے کا؟ کرائٹیریا یہ ہوگا کہ دونوں میں سے کس کے اعمال جو ہیں وہ زیادہ اچھے. ٹھیک ہے. ناؤ نیکسٹ ٹاپک از تحریک پاکستان میں خواتین کا کردار، ویمنز رول ان پاکستان موومنٹ. جب پاکستان بننے کے لیے، جب پاکستان کی کریشن کے ٹائم، کریشن کے وقت جو ہے وہ
جب ہم نے ایفرٹ کی، جب ہم نے اسٹرگل کی، جب ہم نے پاکستان کو بنانے کے لیے جو ہے وہ کام شروع کیا، پاکستان کو بنانے کے لیے اسٹرگل شروع کی، تو اس میں عورتوں نے اپنا کتنا کنٹریبیوشن دیا کہ کیا صرف آدمی ہی تھے جنہوں نے پاکستان کو بنایا؟ نہیں. اگر ہم یہ سمجھیں کہ صرف آدمی پاکستان کو بنا لیتے تو یہ بات جو تھی یہ بہت زیادہ پریکٹیکیبل نہیں تھی. تو عورتوں اور مردوں دونوں نے مل کے پاکستان کو تعمیر کیا، پاکستان کو بنایا. ٹھیک ہے، تو عورتیں جو تھیں ان کا کیا رول تھا پاکستان کی کریشن میں، پاکستان کو بنانے میں عورتوں کا کیا کردار تھا؟ تو قیام پاکستان، پاکستان کا جو قیام تھا وہ ایک طویل جد و جہد کا ثمر تھا، پھل تھا. ایک بہت لمبی اسٹرگل جو تھی وہ مسلمانوں نے کی تھی، اس کے نتیجے میں ہمیں پاکستان ملا تھا. جو مسلمانان بر صغیر، جو سب کانٹیننٹ کے مسلمان تھے، انہوں نے اپنے علیحدہ قومی تشخص کی حفاظت کے لیے شروع کیا تھا. اور ایک اسٹرگل جو مسلمانوں نے شروع کی تھی، کس لیے شروع کی تھی؟ کہ ہم ایک علیحدہ قوم ہے، ہماری ایک علیحدہ شناخت ہے، ہمیں ہندوؤں کے ساتھ جج نہ کیا جائے، ہمیں ہندوؤں کے پرسپیکٹو میں نہ دیکھا جائے، بلکہ ہم ایک الگ اور ایک انڈیپینڈنٹ ہماری آئیڈینٹی ہے. تو اس کوشش کے لیے جو پاکستان کا قیام تھا وہ کرنے کی کوشش کی گئی، اسٹرگل کی گئی، اور یہ اسی جد و جہد کا نتیجہ ہے جو ہمارے پاس آج پاکستان جو ہے وہ موجود ہے. اور قیام پاکستان کی جد و جہد آسان نہیں تھی، اور جو ایفرٹ پاکستان بنانے کے لیے مسلمانوں نے شروع کی، مسلمانوں نے جو ایفرٹ جو تھی وہ اپنی کی، وہ کوئی بہت آسان ایفرٹ نہیں تھی، وہ کوئی بہت آسان جد و جہد نہیں تھی، آسان اسٹرگل نہیں تھی. جو مسلمانوں نے قتل و غارت سہے، مسلمانوں نے سختیاں سہی، وہ کوئی بہت آسان کام نہیں تھا. اور اس عظیم جد و جہد میں بر صغیر کی مسلم خواتین نے بھی لازوال کردار ادا کیا، جو اپنی مثال آپ ہے. اور یہ جو بہت عظیم جد و جہد تھی، یہ جو بہت گریٹ اسٹرگل تھی، اس میں جو سب کانٹیننٹ کی مسلمان خواتین تھیں، صرف آدمیوں نے کام نہیں کیا بلکہ مسلمان خواتین نے بھی لازوال ہمیشہ قائم رہنے والا، جس پر کبھی زوال نہیں آئے گا، وہ کردار ادا کیا. اور اس کی مثال جو ہے وہ پوری ہسٹری میں ہمیں اور کہیں نہیں ملتی. اور ان خواتین میں، اور یہ کون سی خواتین تھیں جنہوں نے پاکستان بننے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا؟ اس میں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح، جو کہ قائد اعظم کی بہن تھیں اور جنہیں مادر ملت کا خطاب دیا گیا، وہ فاطمہ جناح تھیں. اور اس میں بیگم مولانا محمد علی جوہر، مولانا محمد علی جوہر کی بیگم تھیں، بیگم سلمہ تصدق حسین تھیں، بیگم جہاں آرا شاہ نواز تھیں، اور بیگم لیاقت علی خان تھیں جو کہ لیاقت علی خان کی بیوی تھیں، اور بیگم جی اے خان، بیگم پروفیسر سردار حیدر جعفر، بیگم گیتی آرا، بیگم ہمدم کمال الدین، بیگم فرخ حسین، بیگم زرین سرفراز، بیگم شائستہ اکرام اللہ، بیگم فاطمہ بیگم، بیگم وقار النساء اور لیڈی نصرت ہارون سمیت متعدد خواتین شامل تھیں. ٹھیک ہے، یہ وہ تمام خواتین تھیں جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنا رول پلے کیا اور بہت اہم کردار جو تھا وہ ادا کیا، اور انہی کی بدولت آج ہم ایک زندہ پاکستان میں چل پھر رہے ہیں. اور یہ وہ خواتین تھیں جنہوں نے بر صغیر کی مسلم خواتین میں آزادی کے حصول کا شعور پیدا کیا اور انہیں قیام پاکستان کی جد و جہد میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے منظم کیا. اور یہ تمام وہ خواتین تھیں جنہوں نے سب کانٹیننٹ کی جو مسلمان عورتیں تھیں ان کے اندر بھی آزادی حاصل کرنے کا جذبہ جو تھا وہ پیدا کیا، اور انہی عورتوں کو قیام پاکستان بنانے کے لیے جو اسٹرگل تھی اس میں اپنا
پاکستان کو قائم کرنے کی جو اسٹرگل تھی اس میں اپنا کردار بھی ادا کرنے کے لیے آرگنائز کیا مسلمانوں کو. ناؤ نیکسٹ پیج، پیج نمبر 98. ختم ہو گئی. میں نیکسٹ پیج لگا رہی تھی. نسیم کو تولیہ تو نہیں دھویا ہوگا ڈسٹر؟ اچھا پتہ ہے اس میں سے اسمیل. ہاں وہاں کا دوسرا باتھ روم اچھی طرح. نسرین ہفتے کو یہ سارا اٹھا کے گدے کر لینا، اور میں نے رجو آپا کو کہہ دیے کہ تم اسے لے کے آؤ گی 8 بجے 8:30 بجے. ہاں میٹنگ